بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما دانشجویان عزیز و ارجمند. به کلاس امروز خوش آمدید عرض می کنم. بیایید با انگیزه و تمرکز مسیر یادگیری را با هم ادامه دهیم. درس امروز درس 17 تصمیم و دعوت است. تصمیم و دعوت، تصمیم یعنی اراده کردند و دعوت یعنی کسی رو به خانه خودمون یا به جای دیگه گفتن که تشریف بیارید. دعوت که تو اردو هم استفاده می شود و معنیش مشخص و روشنه. تو زبان انگلیسی به دعوت و تصمیم، برای تصمیم دیسیژن استفاده می شود، یعنی دیسیژن که در تلفظ دیگه دیسیژن هم میگیم. و دوم دعوت همون اینویتیشن کارت و اینویتیشن. خب اینویتیشن و برای اینویتیشن از کارت استفاده میکنن، به این خاطر بهش میگن اینویتیشن کارت. خب تصمیم و دعوت درس 17 واژه و اصطلاحات. خود شما اینا رو یه دفعه تکرار کنید و یاد بگیرید. واژه ها. خب جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. تصمیم های بزرگ زندگی. The big decisions of life. زندگی کی بڑی بڑے ارادے اور بڑے بڑے خواب نہیں کہہ سکتے، ارادہ یعنی تصمیم گیری یعنی ارادہ کرنا یا کچھ چاہنا، کچھ بننے کی خواہش یا کچھ بننے کا فیصلہ. تصمیم یعنی فیصلے یا ارادے. خب تصمیم های بزرگ یعنی بڑے ارادے، اور وہ بھی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے. وہ کیا فیصلہ کیا ہے اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک خاص انداز کے اندر کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں. جملات کو دیکھیے. من میخواهم از خواستن خواهم یعنی چاہتا ہوں. I want درست، میں چاہتا ہوں. من میخواهم میں چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ یہ چیزیں ہیں. مختلف افراد کی مختلف ارادے ہیں اور وہ یہ والے کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی تصویر کس کام کو بیان کر رہی ہے. خب من میخواهم یک خطات بزرگ بشوم. من میخواهم ادامه تحصیل بدهم. من میخواهم ازدواج کنم. من میخواهم یک شغل خوب پیدا کنم. من میخواهم یک خانه جدید اجاره کنم. من میخواهم یک خانه بزرگ بخرم. خب میں چاہتا ہوں ایک بہت بڑا خطاط بن جاؤں، یعنی اچھا لکھاری بن جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کو آپ کی طرح ادامہ دوں، آگے جاری رکھوں. میں چاہتا ہوں کہ اب ازدواج کر لینا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا شغل یعنی ایک اچھی سی جاب، ایک اچھا سا کام پیدا کروں، اپنے لیے ڈھونڈوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر کرائے پر لے لوں اچھا جدید نیا. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا سا گھر خود ہی خرید لوں، بے خرام ایک بڑا گھر خرید لوں. تو کون سی تصویر کس جملے کو بیان کر رہی ہے یہ آپ مشخص کریں گے. خب جمله های بالا را بشنوید و شماره تصویر مناسب را بنویسید. خب بعد از این شنیدن این 4 تا فرد اینجا هستند. برای هر 4 فرد شما حدس بزنید اینا چه میخواند. مثلا مجتبی میخواد چه بشه؟ یه بنا بشود. موهین چه میخواد؟ جواد چه میخواد؟ و حمید رضا چه میخواد؟ شما تصمیم اینها رو حدس بزنید از خود شما. و بعد از این واژه ها. این دختر اونجا یه بچه‌ای بود عکسش. این یه دختر چند تا کار میخواد انجام بده. خب کدوم کارها؟ اینجا پایین جمله ها نوشتند، بالا عکس همه کارها هست. شما تشخیص میدید کدوم عکس برای کدوم جمله است. با هم اول جمله ها رو بخونیم. من میخواهم، میں چاہتی ہوں. چون این یه دختر به همین خاطر جمله مؤنث رو درست میکنه. من چاہتی ہوں. من میخواهم چیکار کنم؟ بروم مهمانی. من میخواهم بروم سینما. من میخواهم به قدم بزنم. من میخواهم بروم سر کار. من میخواهم بروم مسافرت. من میخواهم استراحت بکنم. من میخواهم درس بخونم. و جمله اول بروم مهمانی یعنی مہمان جاؤں، میں کسی کے پاس مہمان جاؤں. بروم یعنی جاؤں، مہمانی بطور مہمان گیسٹ چلی جاؤں کسی کے پاس. خوب میں چاہتی ہوں کہ سینما جاؤں، کوئی اچھی سی فلم دیکھ کے آؤں. خوب من میخوام قدم بزنم. قدم زدم یعنی ٹہلنا، ایسے لاڈ و نخروں کے ساتھ جو بغیر کوئی مقصد کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو چل رہے ہوتے ہیں،
گھومنا پھرنا نہیں بلکہ ہمیں فقط چلنا منظور ہے کہ ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، تو قدم زدن اس کو بولتے ہیں. خوب من میخوام بروم سر کار یعنی کام پیدا کروں، کسی اپنے کام پر جاؤں. بروم سر کار یعنی کام پر جاؤں. خوب من میخوام بروم مسافرت سفر پہ چلے جاؤں، ٹرپ پہ چلے جائیں. من میخوام استراحت کنم آرام کروں. من میخوام درس بخونم اپنے دروس کو پڑھوں. تو کون سا جملہ کس پکچر کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یہ آپ مشخص کیجئے. اور اس کے بعد ہماری چیز ہے خواندن، کہ متن کو پڑھنا بہت ہی ایک مہارت ہوتی ہے کہ انسان جلدی سے اور تیزی سے کس طرح سے متن پڑھ سکتا ہے. کو متن زیر را بخوانید و به سوالهای متن جواب دهید. متن پڑھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس سوال ہیں یہاں نیچے، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں، لہذا متن کو توجہ سے سماعت فرمائیے. اسم من سارا است، من 15 سال دارم و در شهر مشهد زندگی میکنم. امروز چهارشنبه اول آذر است. چهارشنبه هفته آینده، یعنی امروز چهارشنبه است، یہ چهارشنبه هفته بعد، چهارشنبه هفته آینده نه، یعنی یہ هفته بعد. خب 8 آذر تولد بهترین دوست من نرگس است. خب روز تولد یکی از دوستان منه ولی اون دوست مثل بقیه نیست. بهترین دوست من نرگس است و روز تولدش یه هفته بعد هست. خوب وقتی روز تولد دوستش هست چیکار کنه؟ او هفته آینده 15 ساله می شود. یعنی دوستم الان 14 ساله است، یه هفته بعد میشه 15 ساله. خب امروز بعد از ظهر میخواهیم چون جمع برده، امروز بعد از ظهر میخواهیم با مادر و خواهرم به فروشگاه برویم. خب امروز بعد از ظهر میریم برای خرید کجا؟ فروشگاه. خب چه بخرید؟ من میخوام در روز تولد نرگس براش یه هدیه خوب بخرم، یعنی میخوام بهش یه هدیه بدم و امروز میرم مغازه یه هدیه خوب از مغازه بخرم. خوب کدوم هدیه میخوای بخری؟ او رنگ آبی را خیلی دوست دارد. رنگ آبی، درست، رنگ آسمانی هم میتونی بگید. او رنگ آبی، همین رنگی که داری نگاه میکنین، رنگای ماوس رو، چیز رو، رنگ آبی، او رنگ آبی رو خیلی دوست دارد. برای همین میخواهم برای او یک بلوز آبی بخرم. چون اون رنگ آبی رو دوست دارم، من میخوام براش یک بلوز آبی بخرم. بلوز انگلیسیه، همون پیراهن زنانه، درسته؟ پیراهن زنانه رو تو انگلیسی میگن بلوز بخرم براش. خب فروشگاه از خانه ما خیلی دور نیست یعنی نزدیکه. خوب و ما همیشه تا فروشگاه پیاده می رویم. با چی؟ با هیچی، نه با موتور، نه با تاکسی، نه با اتوبوس، بلکه پیاده با پای خود میریم چون دور نیست. خواهر من خیاط خوبی است. خیاط خوبی یعنی خیاط ماهر، خیلی کار خوب انجام میده، لباس ها رو خوب میدوزه. خوب ما معمولا زیاد لباس زیاد نمیخریم. خب امروز بعد از ظهر میخوام یه پارچه قشنگ هم بخرم. امروز بعد از ظهر میخوام یه پارچه قشنگ، پارچه یعنی لباس غیر دوخته شده، به همین خاطر خود پیراهن نمیخره بلکه پارچه میخره. چون خواهرم میخواد برای جشن تولد نرگس یه پیراهن و دامن صورتی برای من بدوزد. چون خواهرم خیاطه و یه پارچه خریدیم که خود خواهرم میدوزد. درسته؟ دوختن یعنی سلائی کردن که نه، سلائی کرنے کو بولتے ہیں دوختن، کہ وہ خود اس کو پیراہن اور دامن کو سلائی کرے گی. من رنگ صورتی را خیلی دوست دارم. مجھے رنگ صورتی بہت پسند ہے، اس لیے میں اپنی دامن اور پیراہن یعنی شرٹ اور دامن جو آپ کو دکھائی تھی پچھلے درس میں تصویر، وہ سلائی کرواؤں گی اس رنگ سے. خوب یہاں پر سوالات ہیں اسی کے کہ آپ اس کو حل کیجئے کہ کون سا درست ہے اور کون سا نادرست ہے. خوب پیش گفتگو. خوب به تلفظ قسمت‌های رنگی شده در جملات زیر توجه کنید. این رنگ‌ها رو خوب توجه کنید. واژه رنگی: او میخواد یک خانه بزرگ اجاره کند.
من میخواهم ادامه تحصیل بدهم. امروز بعد از ظهر میخوام با مادرم به فروشگاه بروم. او میخواهد برای من یه دامن صورتی بدوزد. خوب، اس کے اندر کیا چیز پر ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے؟ اس مطلب پہ جو نیچے والی آبی خط کے اوپر لکھا ہوا ہے. در فارسی محاوره حرف ها در میان و انتهای واژه گاهی تلفظ نمی شود. ولی کجا؟ در فارسی محاوره یعنی در گفتگو جب ایک دوسرے سے بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ والی ہا کبھی کبھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب متن پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پڑھنا ہے، جب لکھ رہے ہیں تو لکھنا بھی ہے. لیکن جب عام بول چال ہے تو اس کے اندر اب محاورے کا میں دوبارہ وضاحت نہیں کروں گا، کوئی 5-6 دفعہ بتا چکا ہوں. محاورے سے مراد یعنی آپس میں جب گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر اس کے اندر آپ سہولت کے ساتھ اور آسانی کے لیے اس کو حذف کر سکتے ہیں. جیسے می خواہد کو کیا پڑھیں گے؟ می خواہد، ہا کو حذف کر دیا. می خواہد بیدہم، بیدہم، درست. تو یہاں پر ہا کو انہوں نے بول چال میں حذف کر دیتے ہیں. خب گفتگوی اول، گفتگوی زیرا بشنوید. تعطیلات آخر هفته میخواهید چیکار کنی؟ پنجشنبه صبح میخوام به کتابخانه بروم درس بخونم و عصر هم میخوام با خانواده بروم سینما. جمعه چی دور؟ روز جمعه میخوام تفریح کنم، با خانواده به پارک میروم و با برادرم فوتبال بازی کنم. شما چی کار میکنی؟ من این هفته میخوام به بیمارستان بروم. بیمارستان؟ بیمارستان برای چی؟ من میخوام برای بیمارها گل بخرم و به آنها هدیه کنم. به به چه عالی. خب ترجمه تعطیلات آخر ہفتے یعنی ہم ویکنڈز، جمعہ اور جمعرات اور جمعہ، یہاں پر جمعرات اور جمعہ ویکنڈز ہوتے ہیں تو ان کے یہ دونوں ہوتے ہیں. خب تعطیلات آخر ہفتے یعنی ویکنڈز پہ میخواهی چیکار کنی، تم کیا چاہتے ہو کہ کیا ان سے کام انجام دو گے. وہ پانچ شنبے یعنی جمعرات کو میں چاہتا ہوں کہ صبح کتاب خانے چلا جاؤں، اپنے درس کمپلیٹ کر لوں جو پڑھے ہیں، اور پھر عصر کو میں چاہتا ہوں کہ اپنے خانوادے کے ساتھ سینما جاؤں، کوئی اچھی سی فلم دیکھ کے آؤں، جیسے حضرت زہرا کی کوئی فلم دیکھ کے آؤں یا کوئی اور قرآنی فلم دیکھ کے آؤں. اب جمعہ چطور، جمعے والے دن کیا کرنا چاہتے ہو؟ روز جمعے میں خام تفریح کنم، یعنی تفریح کے معلوم ہے. با خانواده به پارک بروم یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ پارک جاؤں اور اپنے بھائی کے ساتھ فٹبال کھیلوں. شما چه کار میکنی؟ آپ کیا کرو گے؟ وہ کہتے من این ہفته میخوام به بیمارستان بروم، میں اس ہفتے چاہتا ہوں چھٹیوں والے دن ہاسپٹل چلا جاؤں. ہاسپٹل کس لیے جانا ہے؟ من میخوام برای بیمارها گل بخرم، میں چاہتا ہوں کہ بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے پھول خریدوں. و به آنها هدیه کنم، ان کو تحفہ دوں. ہدیے پڑھنا ہے. بہبہ چه عالی، کیا بات ہے. یہاں پر ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے کہ کبھی کبھی وہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر انسان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے یہ جا رہا ہے کہ میں ان چھٹیوں پر ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر مریضوں کو دیکھوں گا اور ان کی تیمارداری کروں گا، انہیں پھول پیش کروں گا. تو انسان ساری زندگی رنگ و برق اور اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں مشغول اور اپنی مصروفیات میں رہ کے سب کچھ بھول جاتا ہے کہ جیسے نہ اس نے کبھی بیمار ہونا ہو، نہ اس نے کبھی مرنا ہو. کہتے ہیں ہم سارے ہیں کہ ہم نے بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اس کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا جب تک ہم جا کے کسی بیمار کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ عبرت کی جگہیں ہوتی ہیں. اب بعض وہ ہیں جو ساری زندگی کام ہی ہاسپٹل میں ہے تو ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی اور جگہ جائیں جہاں سے ان کو کچھ حاصل ہو، درس ملے. جیسے قبرستان جانا، خوب قبرستان جانے کا بھی کہا گیا کہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ وہاں پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کسی کی قبر دیکھیں گے، تختیاں پڑھیں گے. ویسے تو کہتے ہیں کہ جو تختی ہوتی ہے قبر کی، وہ پڑھنے سے عقل انسان کی کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ اس تختی کو پڑھیں گے اس نیت سے کہ ہماری عقل میں اضافہ ہو، عبرت کے لیے پڑھیں گے کہ دیکھیں کہ یہ دیکھو 4 سال کا تھا آتے ہی رخصت ہو گیا، یہ 14 سال کا تھا جوانی میں، ابھی نوجوانی میں تھا اور دنیا سے چلا گیا. کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی شادی والے دن ہی وفات پا گیا، کسی کی شادی کی پہلی رات ہی وفات پا گیا، کوئی شادی سے پہلے وفات پا گیا، کسی نے ابھی افسر لگا ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ ملی ہے، پوسٹ ملتے ہی کسی حادثے میں کسی ایکسیڈنٹ میں آ کے دنیا سے رخصت ہو گیا. کہ موت ایک یقینی چیز ہے. ان مختلف قبروں کو جب انسان دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے
کہ میری زندگی بھی ایک بلبلے کی طرح ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا اس زندگی کے بعد والے مراحل کی انسان کو ہمیشہ تیاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر اور قرآن نے بھی بار بار کہا ہے کہ گھومو پھرو پوری کائنات میں جہاں ممکن ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ کو جب بھی کبھی موقع ملے گھومنے کا تو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، حتماً اس سے استفادہ کریں، لیکن نہ فقط تفریح کے لیے کہ دیکھو اور خوش ہو، بلکہ جب بھی کہیں بھی جائیں تو اس کو دیکھو کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہو گیا، کیسے ہو گیا، یعنی ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کے اوپر اس چیز کا اثر ہو اور ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو درس اخلاق نہ دوں بلکہ چلتے ہیں اپنے فارسی کے درس کی طرف، اور وہ ہے یہاں پر اب آپ کے ہمارے سوال ہیں۔ فاردہ کھجا میخوائی بیروی، اب کل کہاں جانا چاہتے ہو؟ میخوام به کتابخانه بروم. و برادرت میخواست سالن ورزشی برود. آپ کا بھائی کیا سالن ورزشی یعنی جم میں جانا چاہتا ہے؟ نہ، او میخواد به مسجد برود. نہ، وہ تو مسجد جانے کا ارادہ رکھتا ہے. خب دوست تو کجا میخواد برود؟ آپ کا دوست کہاں جانا چاہتا ہے؟ او میخواد به پارک برود. وہ پارک جانا چاہتا ہے. شما میخواید کجا بروید؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں سب؟ ما میخوایم به استخر برویم، یعنی سوئمنگ پول پر جانا چاہتے ہیں. خب اس کے بعد تصمیم کے بعد اب ہے دعوت کے جملے ہیں. دعوت کردن یعنی کسی کو بھی بلانا مہمانی کے لیے. خوب میخوای برویم، یہ جملے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دعوت دینا کسی کو کہ آؤ ادھر جائیں، آؤ ادھر جائیں، آؤ ادھر جائیں. تو کس طرح سے میای برویم ساحل، میای برویم سینما، میای برویم پارک، میای برویم رستوران، میای برویم خونه ما، میای برویم کوه، میای برویم مسجد. درست؟ تو یہ ہمارے پاس جملے ہیں. یہ مفرد کا تھا، یہ جمع کا ہے. میایید برویم، یہ میائی ایک فرد کے لیے، میایید جمع کے لیے یا احترام کے لیے کہ میایید برویم ساحل، کیا آئیں گے آپ سب کے ساحل پر چلیں، سینما کے لیے چلیں. خوب، تو چلتے ہیں اگلے مطلب کی طرف. برای دعوت کردن شخص یا اشخاص یعنی یہ فرد یا افراد جمع می توانیم از ساختای زیر استفاده کنیم. اس ساخت سے ہم استفادہ کر کے جملہ بنا سکتے ہیں کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن وہاں پر ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ محاورے کے اندر اس میائی کو کیا پڑھتے ہیں؟ میائی. بریم، بیرویم کو پڑھیں گے بریم. میائی کو کیا بولتے ہیں؟ میائی، یعنی شارٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے آپ کو توجہ دوبارہ دلائی ہے کہ میائی بیرویم کو کس طرح پڑھیں گے؟ میائی بریم، میایید بیرویم، میائی بریم. تو یہاں پر محاوراتی جملات ہیں جو کہ بول چال میں انداز ہے، تو آپ اس کو توجہ کیجئے گا. بول چال میں آپ اس طرح سے بولنے کی کوشش کیجئے. خب یہ گفتاری اور یہ کتابی. خب گفتاری اور کتابی. خب گفتگوی دوم. الو، سلام، فردا میای برویم سینما؟ سلام، چه ساعتی بریم یا برویم؟ ساعت 4 بعد از ظهر خوب است. 4 بعد از ظهر گرم نیست. 6 چطور است؟ عالی است. پس ساعت 5:45 کنار سینما میبینمت. خوب، ہیلو، سلام، فردا یعنی کل آؤ گے سینما چلیں؟ سلام، چه ساعتی، کس ٹائم جانا ہے؟ 4 بجے بعد از ظہر. 4 بجے ظہر کے بعد. بہت گرمی نہیں ہوگی، یعنی گرمی نہیں ہوگی. کہا چلو 6 بجے کیسا ہے؟ عالی ہے، 6 بجے ٹھیک ہے. خوب چلو 5:45 کا آپ سینما کے دروازے پر ملیں گے. کنارے سینما یعنی سینما کے قریب ملاقات کریں گے. بچے برویم، باچی یعنی کس چیز کے ذریعے سے جائیں، وسیلہ کیا ہوگا؟ باچی برویم. خوب، بلیت سینما چند است؟ بلیت سینما چند است که درس گذشته گفتم. چند اگر تنها باشه معنیش قیمت ہے، یعنی قیمتش چنده، نه اینکه چند تا بلیت داری، 1 2 3 4 تا. نه، بلیت سینما چند است یعنی قیمت بلیت سینما چنده. اسم فیلمش چیست؟ اسم فیلم چیه؟ کدوم فیلمه؟ مثلا فیلم حضرت یوسف، فیلم حضرت محمد، کدوم فیلم داری نشون میدی؟ سینما چی بخوریم؟ تو سینما نشستیم 2 3 ساعت، باید یه چیزی ببریم که اونجا بخوریم. درسته؟ و چه چیزی بخوریم یعنی کھانے کے لیے کیا لے کے جائیں، کیا کھائیں گے سینما میں؟ میای برویم کتاب خانه، آؤ کتاب خانه چلیں؟ نه، خیلی کار دارم، بہت کام ہے پڑھائی کے علاوہ. نه، مہمان دارم، مہمان آئے ہوئے ہیں. نه، سرما خوردم، حالم خوب نیست.
وہ موسمی بخار ہے، حالت ٹھیک نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ دستور، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اس کے اندر، پہلے والے جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے بالکل۔ اور وہاں پر کیا تھا؟ ساخت جملہ، یہاں پر فقط تبدیلی آئی ہے۔ پچھلے والے جملے میں تھا کہ ممی توانم یعنی میں کر سکتا ہوں۔ مثلا پچھلے درس میں جملے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ممی تونم آشپزی کنم، ممی تونم تدریس کنم، میں آشپزی یعنی کوکنگ کر سکتا ہوں، میں لیکچر دے سکتا ہوں۔ اب اس کی جگہ پر کیا ہے کہ میں کر نہیں سکتا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ کوک بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ استاد بن جاؤں، من میخواهم آشپز بشوم، من میخواهم استاد بشوم، درست؟ بس اس جگہ کو چینج کرنا ہے اور جملہ وہی ہے۔ خوب جہاں پر توجہ کیجئے، برائے ارادے انجام کاری یعنی ایک کام کو انجام دینے کا جو ارادہ آپ کا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بعد از صرف فعل مضارع اخباری از مصدر خواستن. اونجا مصدر چی بود؟ توانستن. درست؟ اینجا مصدر چیه؟ خواستن. از مصدر خواستن فعل مضارع اخباری درست میکنیم که اینجا درست کردن و گفتن میخواهم، میخواهی، میخواهد، من میخوام، تو میخوای، او میخواد، باش ما میخوایم، شما میخواید، آنها میخواهند. این صرف فعل مضارع اخباری. بعد از فعل مضارع اخباری یعنی بعد از میخواهم چی میاد؟ فعل مضارع التزامی که چندین بار خوندیم. فعل مضارع التزامی میاد اور درست میشه این هدف. میتونیم این هدف رو بیان کنیم که هر کاری که میخواهی میتونی با این ساختار بیان کنید. و فعل مضارع التزامی چیست که اینجا دوباره نشون دادند. بریم دوباره این رو با جدول نگاه کنیم. جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. من میخواهم تا اینجا مضارع اخباری ادامه تحصیل بدهم یعنی تحصیل کو جاری رکھوں، پڑھائی جاری رکھوں اپنی. مریم فردا میخواهد امتحان گفتگوی فارسی بدهد. مریم کل اپنی فارسی بول چال کا امتحان دینا چاہتی ہے. خوب، اب صرف فعل خواستن و به علاوه مضارع التزامی کیا بن جائے گا؟ اپنا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کو ملانے سے. خوب، یہاں پر فائل ہیں سارے 6 کے 6. ان 6 فائل کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس صرف ہے مصدر خواستن کی، فعل خواستن سے. خوب، من میخواهم، تو میخواهی، او میخواهد، ما میخواهیم، شما میخواهید، آنها میخواهند. میں چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو، وہ چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لگائیں گے. پڑھنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں. بکنم یعنی کر دوں، یہ کام کر دوں. بکنم، بکنی، بکند، بکنیم، بکنید، بکنند. کریں 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 کریں. جملہ کس طرح سے بن جائے گا؟ من میخوام درس بخونم، میں چاہتا ہوں کہ درس پڑھوں. تو میخوای درس بخونی، او میخواد درس بخواند، ما میخوایم درس بخوانیم، شما میخواید درس بخوانید، آنها میخوان درس بخوانند. که مشکل نیست. تمرین، پاسخ سوالهای زیر بنویسید. ان سوالوں کے جواب دیں کہ جواب اندر لکھا ہوا ہے، صرف آپ نے اس کو درست طریقے سے لکھنا ہے. مثلا سوال اول، تو چه کار میخواهی بکنی؟ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ اسب سواری، یعنی اسب سواری سے جملہ بنانا ہے. من میخواهم اسب سواری کنم یا اسب سواری بکنم. تو اس طرح سے باقی تمام سوالوں کے جواب آپ دیجیے گا. خوب، بعد از این تمرین ہے کہ جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو آپ نے شناسہ لگانا ہے. فقط شناسہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملے بنتے جائیں گے. خوب، متن ہے ہمارے پاس تقریباً آخری اور بہت ہی خوبصورت. اس کے اندر 4-5 افراد نے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. وقتی بزرگ شدم، ویسے ہے ماضی لکھا ہوا لیکن اس کا مطلب گفتگو کے اندر جملات سے یہ سمجھ آئے گا کہ یہ مضارع ہے کہ جب بڑا ہو جاؤں گا، نہ کہ جب بڑا ہو گیا ہوں. وقتی بزرگ شدم. خوب، کیا کریں گے؟ مختلف افراد. پہلا، من دوست دارم، میں چاہتا ہوں. یہاں دوست بے معنی رفیق نیست، درست ہے، دوست کے معنی میں نہیں بلکہ پسند کے معنی ہے. من دوست دارم به مریضها کمک کنم، میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. و آنها را درمان کنم، درمان یعنی علاج، ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں. خوب، وقتی بزرگ شدم، جب بڑا ہو جاؤں گا. میخواهم دندان پزشک شوم، میں چاہتا ہوں کہ دانتوں کا ڈاکٹر بن جاؤں، ڈینٹسٹ بن جاؤں. و به بچه‌ها و بزرگترها کمک کنم، اور بچوں اور بڑوں کی مدد کروں. کیوں؟ تا ہمیشہ یہ دندانهای آنها سفید و سالم باشند، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے دانت سفید بھی رہیں اور صاف بھی رہیں، درست رہیں.
خب فرد دوم، من وقتی بزرگ شدم میخوام دکتر شوم. جب میں بڑا ہوں گا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بن جاؤں و در بیمارستان کار کنم اور ہاسپیٹل میں کام کروں. وقتی پدر و مادرم مریض میشوند، جب میرے ماں باپ مریض ہوں گے تو پھر کیا کروں گا؟ میخوام آنها را درمان کنم، ان کا علاج کروں. من میخوام دارویی بسازم که تا دیگر کسی مریض نشود. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی دوائی بنا کے دکھاؤں کہ جو بھی پیے پھر زندگی بھر بیمار نہ ہو. کہ یہ صرف ایک خیال ہے، ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. وقتی بزرگ شدم میخواهم مهندس شوم. مهندس یعنی انجینئر. جب بڑا ہو گا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مہندس بن جاؤں. و مدیر شرکت پدرم شوم. مدیر شرکت، مدیر یعنی سرپرست بن جاؤں. کس کا؟ شرکت پدرم. شرکت یعنی کمپنی، باپ کی کمپنی کا میں مدیر سرپرست بن جاؤں. پدرم معمولا ما را به کارخانه‌اش میبرد. باپ مجھے معمولا کارخانے میں لے کے جاتا ہے، اپنے اس فیکٹری کے یا جو بھی اس کی چیز ہے، جو شرکت اس کی ہے، کمپنی میں لے جاتا ہے. آنها در کارخانه ماشین میسازند. وہ کارخانے میں گاڑیاں بناتے ہیں. من میخوام کار پدرم رو ادامه دهم. میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ والے کام کو ہی آگے بڑھاتا چلا جاؤں. فرد چهارم، وقتی بزرگ شدم دوست دارم یه نمایشگاه ماشین باز کنم. میں جب بڑا ہوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک شوروم، گاڑیوں کا شوروم کھولوں. اور گاڑیاں بھی کون سی؟ مہران نہیں بلکہ مشین ہائی مدل بالا، سب سے جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یعنی اچھے ماڈلز جو ہیں گاڑیوں کے، کاروں والے، وہ میں بیچوں. مدل های بالا در آنجا بفروشم یعنی بیچوں. و ثروتمند شوم اور امیر ہو جاؤں. من میخواهم یه خانه شیک بخرم. شیک وہی قشنگ و زیبا اس معنی میں، یعنی بہت ہی خوبصورت گھر لینا چاہتا ہوں. بخرم و ازدواج کنم اور شادی کروں. تو یہ اس کی خواہشات ہیں، اس کی تصمیم اور ارادے ہیں. اس کے بعد سخنرانی ہے کہ شما در آینده میخواهید چه کاره شوید. درباره شغل آینده خود سخنرانی کنید. اب آپ بتائیں کہ آپ آئندہ کیا بننا چاہتے ہیں، اپنے اس شغل کے بارے میں گفتگو کیجئے. اب اس کے بعد ہمارا درس ہے مسافرت، درس 18واں درس ہے جو آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.